بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے نبی کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی رمضان کی 30 راتوں کا قیام ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ کے حکم کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اوامر کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی تعظیم کو اجاگر کرتے ہوئے اور مالک الملک کے پیار کو زندہ کرتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خالص اللہ کے لیے رمضان کی ان راتوں کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں رات کے قیام کو گناہوں کی بخشش کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ جو آدمی رات کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 2 شرطوں کے ساتھ، ایک ایمان ہے اور دوسرا احتساب ہے۔ اپنے اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے اور اپنے اللہ کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے اور اس قیام کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عظیم اجر پانے کی امید کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لوگوں کے ہاں شہرت مقصود نہ ہو اور اپنا نام اور نمود مقصود نہ ہو، تو یقیناً یہ احتساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے تھے، سختی سے حکم نہیں دیتے تھے بلکہ قیام کی ترغیب دلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بھی رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ تراویح کا اہتمام کرے اور قرآن مجید کو سنے، قرآن مجید کو سنے، ان راتوں میں اپنے اللہ کے سامنے رکوع و سجود کی صورت میں اس نفلی عبادت کو پیش کرے اور امام کے ساتھ پلٹے اور امام کے ساتھ اس نماز کو مکمل کرے۔ یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز نفل نماز ہے اور پھر رمضان کے دنوں میں اس کی عظمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وتر کا اہتمام کرے، اگر کسی وجہ سے رات کو وتر نہیں پڑھ سکا تو رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے۔ رات کو اگر امام کے ساتھ وتر پڑھ لیے ہیں تو پھر بعد میں دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو اس کے بعد بھی اس کا جی چاہتا ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے تو ویسے پڑھ لے، لیکن وتر کا اعادہ نہ کرے۔ وتر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے اور پیارے نبی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت رکھے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔